اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسپیکٹڈ ویورز، جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیکچر کے اندر ہم تھرڈ ایئر کی پوئٹری کے سیکشن میں سے پوائم نمبر 6 جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ پوائم ان ٹرمز آف دی کوشچنز ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. جو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کا کوشچن آتا ہے اس حوالے سے یہ سب سے اہم ترین نظم ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ جو کوشچنز عام طور پہ پوچھے جاتے ہیں پوئٹری کے حوالے سے تھرڈ ایئر کے پیپر کے اندر، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوشچنز کے حوالے سے تو وومن ورک از دی ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ. تو جبکہ جو اگر ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے حوالے سے دیکھیں تو پچھلے 25 سال میں سب سے زیادہ اسٹینزاز ایکسپلینیشن کے لیے یا لائنز ایکسپلینیشن کے لیے وہ پیٹریوٹ انٹو ٹریٹر میں سے آئی ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ صرف ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے حوالے سے بھی کہ جو ہے نا اہم ہے، یہ دونوں حوالوں سے اہم ہے. ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے کویشچنز کے حوالے سے تو آپ کو اس کا ٹیکسٹ بڑے دھیان سے پڑھنا پڑے گا اور ایکسپلینیشن اچھی طرح پریپیئر کرنی پڑے گی، لیکن یہ کویشچنز کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہے. اس میں کویشچنز جو ہے مختلف طرح کے ڈائیورس قسم کے آتے ہیں. خاص طور سے اس کے حوالے سے جو کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ ڈسکس دی پوئم ایز اے ڈرامیٹک مونولوگ، کیونکہ یہ ایک ڈرامیٹک مونولوگ ہے. اب ڈرامیٹک مونولوگ ہوتی کیا چیز ہے؟ مونولوگ تو کہا ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، تنہائی میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہے اور اپنے دماغ سے ہی اپنے دل سے ہی اس کا جواب دیتا ہے. تو ڈرامیٹک مونولوگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ کیسی مونولوگ ہوتی ہے؟ وہ ڈرامیٹک مونولوگ از سچ اے کائنڈ آف مونولوگ وچ one person does at the critical moment of his life. کوئی بھی شخص جب اپنی زندگی کے انتہائی مشکل ترین لمحے یا وقت سے گزر رہا ہوتا ہے، جو اس کے خیال میں اس سے مشکل وقت نہ اس پہ آیا تھا نہ آئے گا، تو وہ دراصل ایک ڈرامیٹک مونولوگ ہوتی ہے. تو پیٹریوٹ انٹو ٹریٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. پیٹریوٹ انٹو ٹریٹر یعنی پیٹریوٹ وطن سے محبت کرنے والا اور ٹریٹر غدار، یعنی غدار کے روپ میں محب وطن. اب یہ جو ٹائٹل ہے یہ بذات خود ایک ایسا ٹائٹل ہے جو کہ انسان کو جو ہے تھوڑا سا کنفیوز کر دیتا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم ہاؤ کین ون پرسن بی پیٹریوٹ اینڈ ٹریٹر. تو یہ دراصل دیکھنے کے دو مختلف اینگل ہیں کہ جو اس کو ہینگ کر رہے ہیں، جو کہ اس پوئم کے اندر جو شخص ہے جو اپنی داستان سنا رہا ہے وہ اس کو ٹریٹر سمجھتے ہیں، جبکہ وہ خود اس کو پیٹریوٹ سمجھتا ہے. بٹ آفٹر ریڈنگ دی ٹیکسٹ آف دی پوئم وی ول be better able to decide whether the person in the poem is patriot or a traitor. رابرٹ براؤننگ جو کہ برٹش پوئٹ ہے، جو who has mastery over writing dramatic monologue، اس نے یہ پوئم لکھی ہے. بڑی ہی جو ہے وہ ٹریجک اینڈنگ ہے اس کے اندر. تو لیٹس موو آن ٹو اٹس ٹیکسٹ. اٹ واز روزز روزز آل دی وے. ہر طرف گلاب کے پھول ہی پھول تھے، تمام راستے میں گلاب کے پھول ہی پھول تھے. یہ جو لیڈر ہے ہو از ٹیلنگ ہز ٹریجک اسٹوری، جو کہ اپنی ٹریجک اسٹوری مونولوگ کی صورت میں ایک بیان کر رہا ہے، وہ بتاتا یہ ہے کہ ہر طرف پھول ہی پھول تھے. with myrtle mixed in my path like mad. مرٹل کہتے ہیں ایک پودے کو، کہتے ہیں ایک آس کو، مہندی نما ایک پتا. مکسڈ ان مائی پاتھ لائک میڈ،
جس کے اندر آس کے پتے بھی ملے ہوئے تھے اور وہ میرے راستے میں بچھے ہوئے تھے، یعنی گلاب کے پھول اور پتیاں جو ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے راستے کے اندر بچھائی گئی تھیں۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ وین ہی واز ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، جب وہ طاقت میں تھا، اقتدار میں تھا، تو کہتا ہے کہ میرے راستے میں پھول بچھائے جاتے تھے اور لوگ میرا استقبال کس طرح کرتے تھے؟ لائک میڈ، دیوانوں کی طرح۔ دی ہاؤس روفس، گھروں کی چھتوں پر، سیم ٹو ہیو اینڈ سوے، گھروں کی چھتیں ہلتی جھولتی اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ ہیو ہوتا ہے لفٹ ہونا، تھوڑا سا اٹھنا، سوے مین جھولنا۔ کہ لوگ گھروں کے اوپر میرا استقبال کر رہے ہوتے تھے، میرے راستے میں پھول بچھائے جاتے تھے اور گھروں کی چھتیں ایسا لگ رہی ہوتی تھیں جیسے جھول رہی ہوں، ہل رہی ہوں، کیونکہ لوگ اس کے اوپر کھڑے تھے اور وہ ہاتھ ہلا رہے ہوتے تھے۔ دی چرچ اسپائر فلیم، اور کہتا ہے چرچ کے جو مینار تھے، مینارے جو اسپائر کہتے ہیں جو مینار کا سب سے ٹاپ والا پارٹ ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ اسپائر۔ فلیمڈ کہتے ہیں شعلہ بھڑکنا، آگ لگنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس چمک رہے ہوتے تھے چرچ کے مینارے، محاورتاً یہاں مراد ہے کہ چرچ کے مینارے جو تھے وہ چمک رہے ہوتے تھے جیسے مختلف رنگوں کی آگ ہوتی ہے۔ سچ فلیگز دے ہیڈ، ان کے اوپر ایسی جھنڈیاں مختلف رنگوں کی لگی ہوتی ہیں۔ ایئر اگو آن دس ویری ڈے، آج ہی کے دن 1 سال پہلے، یہ 1 سال پہلے کی بات ہے۔ آج جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے، وہ نیا حکمران جو کہ اقتدار میں اس کا تختہ الٹ کے آ چکا ہے، اس نے اسے جیل میں ڈال دیا ہے، اور وہ سارے لوگ جو اس کے راستے میں پھول بچھاتے تھے وہ اس وقت اس کے راستے میں پھول نہیں بچھاتے۔ تو دین پھر وہ آگے مزید ڈسکرائب کرتا ہے، دی ایئر بروک انٹو اے مسٹ ود بیلز، کہتا ہے ہوا کے اندر گھنٹیوں نے نقب لگائے۔ بروک انٹو، بریک انٹو کی سیکنڈ فارم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نقب لگانا۔ مسٹ کہتے ہیں یعنی کہ بخارات کو ہوا کے اندر جو موجود ہوتے ہیں۔ ود بیلز کہتا ہے ہوا کے اندر گھنٹیاں جو تھیں وہ نقب لگا رہی تھیں فضا کے اندر جس میں مسٹ موجود تھی، اور یعنی گھنٹیاں تھیں، خوشی کے گیت گائے جا رہے تھے، گھنٹیاں میرے استقبال کے لیے بجائی جا رہی تھی 1 سال پہلے بھی۔ اولڈ والز راک ود کراؤڈ اینڈ کرائز، جو گھروں کی دیواریں تھیں، قدیم دیواریں، راک ود کراؤڈ اینڈ کرائز، اس میں ہجوم اور چیخیں جو تھیں وہ جو ہے وہ بھری ہوئی تھیں، ہر طرف شور و غل تھا۔ کہتے ہیں اتنا زیادہ لوگ استقبال کر رہے تھے کہ اتنے زیادہ پرجوش تھے، راستے میں پھول بچھا رہے تھے کہ ہیڈ آئی سیڈ، اگر میں ان سے کہتا، اگر ان لوگوں سے کہتا، گڈ فوک، پیارے لوگوں، میئر محض، نوائز شور ریپیلز، محض شور جو ہے وہ ریپیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز مکروہ ہو، جو شور، محض شور ہے وہ برا لگتا ہے، جو شور ہے وہ برا لگتا ہے، بلکہ شور نہ مچاؤ۔ بٹ گیو می یور سن فرام دا یونڈر اسکائز، جاؤ دور سامنے آسمانوں سے میرے لیے سورج توڑ کے لے کے آؤ۔ یہ ایک ایگزامپل اس نے دی ہے کہ اگر میں ناممکن کام کرنے کے لیے بھی ان کو کہتا۔ اب سن از اے سمبل آف جو ہے وہ امپاسبل تھنگس، ظاہر ہے کہ سورج کو تو زمین کے اوپر نہیں لایا جا سکتا، بالکل ایسے ہی محاورتاً کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں چاند لے کے آؤں گا، چاند ستارے توڑ کے لانے سے بھی یہی مراد ہوتی ہے کہ میں مشکل ترین کام کروں گا۔ بٹ گیو می یور سن فرام دی یونڈر اسکائی، جاؤ دور آسمانوں سے میرے لیے سورج لے کے آؤ۔ تو بجائے اس کے کہ وہ کچھ جواب دیتے، وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ فلیٹرنگ تھے، اتنے زیادہ اس کی خوشامد کرنے والے تھے۔ دے ہیڈ آنسرڈ، تو وہ لوگ اس کو یہ جواب دیتے، اینڈ آفٹر واٹ ایلس، اور اس کے بعد کچھ اور، یعنی وہ کہتے کہ آپ نے ایک حکم دیا کہ ہمیں مجھے سورج لا کے دو، سورج تو ہم لے آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی چاہیے تو وہ بھی بتا دیں۔ اٹ واز آئی ہو لیپڈ ایٹ دا سن، یہاں پہ وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ افسوس
اٹ واز آئی، یہ میں ہی تھا، ہو لیپڈ ایٹ دا سن، جس نے سورج پر چھلانگ لگا دی، یعنی ناممکن چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی میں نے۔ وہ لوگ جو میرے عوام تھے، مجھے لیڈر مانتے تھے، وہ تو صرف سلوگنز، نعرے جو ہے نا وہ لگاتے تھے، لیکن میں نے پریکٹیکلی جو ہے ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی، ٹو گیو اٹ مائی لونگ فرینڈس ٹو کیپ، تاکہ میرے پیارے دوست، میری پیاری عوام اس کو رکھ سکے۔ یعنی وہ ناممکن کام، یعنی سورج کو کہتا ہے میں نے اپنے دوستوں کو لا کے دینے کے لیے سورج پہ چھلانگ لگا دی، ناممکنات جو ہے ان کے لیے کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ناٹ مین کو ڈو، کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ ہیو آئی فیلٹ انڈن، میں نے محسوس کیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اینڈ یو سی مائی ہارویسٹ، اور تم میری کٹائی، کہتا ہے کہ تم میری دیکھو، میں نے میری فصل دیکھو، وٹ آئی ریپ، کہ میں نے کیا کاٹا۔ دس ویری ڈے نو ایئر از رن، آج ایک پورا سال جب مکمل ہو گیا، آج ایک سال بعد دیکھو میں نے بویا کیا تھا، میں نے کاٹا کیا۔ اب کیا ہے، ایک سال بعد کا منظر اسٹینزا نمبر 4 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ دیر از نو باڈی ان دا ہاؤس ٹاپس ناؤ، اب گھروں کی چھتوں کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ اب اقتدار میں نہیں ہے۔ نیا حکمران جو ہے وہ اقتدار میں آ چکا ہے، جس نے پرانے حکمران کو، ایک جو پرانا لیڈر تھا اس کو تخت سے اتارنے کے بعد اپنی عدالت لگائی اور اسے جو ہے غدار قرار دے کے سزائے موت بھی سنا دی، کیونکہ جو ہر حکمران ہوتا ہے وہ پرانے حکمران کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب گھروں کی چھتوں کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، جسٹ پیلسڈ فیو ایٹ دی ونڈو سیٹ، چند ایک خالص زدہ چہرے مجھے کھڑکیوں میں نظر آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی باریک بات یہ کی گئی ہے کہ جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے، حکومت میں ہوتا ہے، خوشحالی میں ہوتا ہے، تو سارے لوگ ہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو صرف مخلص لوگ جو ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، وہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جب حکومت جبر کی ہو تو پھر وہ لوگ بھی جو ہے وہ دل سے ساتھ تو ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے یا اپنے عمل سے کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو ایسے ہی لوگ، چند ایک لوگ رہ گئے تھے جو اس کے ساتھ تھے۔ وہ کہتا ہے چند ایک چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں کھڑکیوں میں۔ اب یہ وہ منظر ہے جس راستے سے اسے پبلک ہینگنگ کے لیے لے جایا جا رہا ہے، پھانسی گھاٹ کی طرف۔ وہ کہتا ہے وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ نہیں ہیں، چند ایک لوگ جو ہیں وہ کھڑکی میں مجھے نظر آ رہے ہیں، کھڑکیوں میں، جو مرجھائے ہوئے چہرے ہیں، جن کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ میرے ساتھ ہیں، دل ان کے میرے ساتھ ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اب باقی لوگ کہاں گئے؟ تو باقی لوگ بتا رہا ہے اگلی لائن میں، فار دی بیسٹ آف دی سائٹ از آل لوگ، باقی لوگ اس وجہ سے یہاں موجود نہیں ہیں کیونکہ بہترین سائٹ، بہترین نظارہ، آل الاؤ، جہاں ہر ایک کو جانے کی اجازت ہے، ایٹ دی شیمبلز گیٹ، وہ شیمبلز گیٹ ہے، یعنی وہ جگہ شیمبلز گیٹ کہتے ہیں جہاں پرانے زمانے میں پبلک ہینگ کی جاتی تھی، یعنی کہ سر عام سزا دی جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں سارے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں میری پھانسی کا تماشا دیکھنے کے لیے، اور بیٹر یٹ، یا پھر اس سے بھی بہتر نظارہ، بائی دی ویری اسکیفلڈ فٹ، اسکیفلڈ فٹ کہتے ہیں پھانسی کے تختے کو۔ تو کہتا ہے کہ سارے لوگ یہ میری پھانسی کا نظارہ دیکھنے کے لیے شیمبلز گیٹ، پھانسی گھاٹ پہنچ چکے ہیں، یا اس سے بھی بہتر کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظارہ تب آئے گا جب اس شخص کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا جائے گا، اسکیفلڈ فٹ پہ۔ آئی ٹرو کہتا ہے آئی بلیو، میرا خیال ہے یہ۔